قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی مدت ملازمت کے حوالے سے اور اس میں ایکسٹینشن کا معاملہ ہے. ظاہر ہے جب بھی اس طرح کی کوئی بھی جو کیلے ختم ہوتی ہے ایک مدت، اس کے بعد ایکسٹینشن کی باتیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ عدلیہ کا معاملہ ہے، اس میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور حکومت نے جو کہا ہے کہ نہ تو ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے، نہ ہی وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں، تو یہ قیاس آرائیاں کیوں ہیں پھر؟ قیاس آرائیاں تو ظاہر ہے اس کی ایک مخصوص اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ماضی میں کچھ 1-2 ایسے فیصلے کیے ہوئے تھے جو ابھی تک ان کے ریکارڈ کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اور ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے، اسی لیے انہوں نے پھر پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ایسے فیصلوں میں ساتھ دیا یا ایسے فیصلوں کو گائیڈ کیا جو پی ٹی آئی کے خلاف تھے. تو وہ تمام تر کام جو کہ ایک چیف جسٹس کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا بحیثیت ایک آئینی عدالت کے. تو گزشتہ 2 سال سے ہم جو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ پھر 16 مہینے سے ہم ہائی کورٹ اور سیشنز کورٹ کے ڈسٹرکٹ کورٹس کی سطح پہ جو ہو رہا ہے، جس انداز میں قانون آئین کو پامال کیا گیا، تو وہ اس تمام کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کی بڑی قاضی صاحب کی خواہش ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے. لیکن میرا خیال ہے وہ چیپٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے گزشتہ روز یہ کہہ کے ختم کر دیا، وہ چیپٹر بند کر دیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے شریف النفس اور بڑے غیرت مند انسان ہیں اور وہ کوئی ایکسٹینشن نہیں چاہتے ہیں اور ایسا کوئی موو نہیں ہے. تو میرا خیال ہے بہت سینسیبل قسم کی بات ہے، اگر تو وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. کیونکہ جو میرا چند دن سے ہم سوچ رہے تھے کہ ایک ایسا شخص جو کہ اس وقت کافی حد تک ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ خاص طور پہ جس انداز میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، تو اس لحاظ سے وہ حکمران اتحاد کے لیے ایک بوجھ بن گئے ہیں، ایک بیگیج بن گئے ہیں. تو کوئی بھی سینسیبل شخص، کوئی بھی سینسیبل حکمران کوئی ماضی کا بوجھ ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہے گا. تو اسی لیے جو ٹی ایل پی کا وہ کیس تھا، مبارک ثانی کیس، اس میں جو سلوک ہوا چیف جسٹس کے ساتھ، تو لگتا ہے کہ ان کو یہ پیغام تھا کہ آپ نے جو اننگز کھیلنی تھی کھیل لی ہے، اس کے بعد اب آئندہ کی فکر کریں. آئندہ کی فکر یہی ہوگی کہ غالباً قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ملک میں اب نہیں رہ سکیں گے جو فیصلہ انہوں نے دیا، کیونکہ وہ فیصلہ، اوریجنل فیصلہ تو ان کے کھاتے میں پڑا ہوا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آخری وقت میں مبارک ثانی کیس میں انہوں نے وہ کوئی پیراگراف 42 تھا اور ایک اور پیراگراف تھا، وہ انہوں نے حذف کر دیے. لیکن یہ ایک بڑا تلخ میں سمجھتا ہوں چیپٹر ہے پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کا، جس انداز میں فیصلہ ہوا. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایکسٹینشن کا ماپ چیپٹر اب بند ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ایکسٹینشن کا معاملہ آپ نے کہا بند ہو گیا ہے، لیکن ججز کی تعداد 17 سے 21 کا چیپٹر اب سینٹ کے اندر ہے، اور یہ جو بل پیش کیا گیا ہے جس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے، جسے تحریک انصاف نے رد کر دیا ہے. امتیاز گل صاحب. جی، ظاہر ہے تحریک انصاف نے تو بنیادی طور پہ اپوزیشن جماعت کے طور پہ ہر اس چیز کو رد کرنا ہے جو حکومت کی طرف سے آئے گی اس وقت تک جب تک کہ اس کے ساتھ صلاح مشورہ نہ کیا جائے. لیکن یہ جن لوگوں کو ابھی خیال آیا کہ سپریم کورٹ میں بہت سارے کیسز آ گئے، 53,000 کیس ہیں، ججوں کی تعداد بڑھانی چاہیے، تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ واقعی ان کا اتنا دل دکھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پہ بوجھ بہت ہو گیا ہے، تو انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ میں، جو کہ بنیادی طور پہ ایک آئینی عدالت ہے، اتنے سارے کیسز کیوں آ جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ میرے خیال میں، کوئی اب کسی وکیل سے بات کر لیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایک لعنت ہے اس ملک میں جوڈیشل پریکٹس میں، اسٹے آرڈر، حکم امتناعی. اس وقت عدالتیں، چاہے وہ سیشنز کو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، سیشنز کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، میرا خیال ہے 70-80% کیسز ان عدالتوں میں پہنچے ہوئے ہیں اسٹے آرڈر کی وجہ سے. ٹرائبیونلز میں فیصلہ ہوتا ہے، وہ اسٹے آرڈر لے کے سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں. تو جب تک یہ لعنت، جس کو میں کہتا ہوں اسٹے آرڈر، اس کے استعمال کو
انتہائی سخت نہ بنا دیا جائے اس وقت تک کیسوں کی تعداد میں یوں ہی اضافہ ہوتا رہے گا. لہٰذا ہماری مقننہ جو ماشاءاللہ ہمارے جید پارلیمانی اراکین ہیں، ان سب کو بڑا اچھا ہوگا پاکستان کے لیے، عدالتوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، کہ وہ سب مل کے اسٹے آرڈر کا جو قانون ہے اس میں ایسی تبدیلی لائیں کہ اس کا استعمال انتہائی مشکل ہو جائے. یہ نہیں ہو کہ میرے خلاف فیصلہ آیا تو میں اسٹے آرڈر لے کہ ہائی کورٹ پہنچ گیا، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تو میں وہی اسٹے آرڈر کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گیا. 70-80% کیسوں میں یہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی حکومت کے میں سمجھتا ہوں کوئی 11-12 ارب ڈالر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں لیٹیگیشن میں، کہ مختلف عدالتیں اداروں کے خلاف فیصلے دے چکی ہیں، لیکن ان فیصلوں کے خلاف حکم امتناعی متعلقہ پارٹی لے لیتی ہے اور پھر وہ معاملہ یوں ہی لٹکتا رہتا ہے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ممتاز گل صاحب، اب یہ جو آپ جیسے بہت سارے سینئر صحافی بھی ہیں جو بار بار ہم جب عوامی مسائل کو دیکھتے ہیں، ملکی چیلنجز کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن اور حکومت یا تمام سیاسی جماعتیں، تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں، بات چیت کریں. اب یہ جو بات چیت والا معاملہ ہے، ایک بار پھر اس کے حوالے سے جی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، اور پھر مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف سے جو بلا واسطہ مذاکرات کے لیے یا بات چیت کے لیے رانا ثناء اللہ محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ جی ریپریزنٹ کریں گے دونوں رسپیکٹو جماعتوں کو. لیکن تحریک انصاف کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے کہا گیا ہے، اور پھر خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ بھی بیچ میں آ گئی کہ جی جب تک 9 مئی حل نہیں ہوتا تب تک بات چیت تو نہیں ہوگی. جی بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ وہ لوگ جنہیں جمہوری اقدار، جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے پہ معذرت کرنی چاہیے. پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے، فسادی جماعت ہے، اور جب تک قومی سلامتی کے اداروں سے اور قوم سے پی ٹی آئی معافی نہیں مانگی اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے. یعنی 9 مئی کا ایک گانا ہے، گردان ہے، جو خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ اور پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال نے لگا رکھی ہے. ایسی حالت میں جبکہ سب کو معلوم ہے کہ جب تک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے باقاعدہ تفصیلی تحقیقات نہیں ہو جاتی ہیں کہ 9 مئی میں ملوث کون تھا، اس وقت تک کسی ایک جماعت کو دہشت گرد قرار دینا، اس پہ یہ الزام لگانا، اور خاص طور پہ پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال جیسے صاحب سے اس قسم کی بات کا آنا انتہائی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے علمبردار ہیں وہ جمہوری اقدار کی پامالی کرنے والے اقدامات اور اداروں کے ساتھ کھل کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی خوشنودی میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے ملک میں ایک تاریخ ہے ان اداروں کی، اور یہ لوگ ہر ممکن کوشش ہے ان کو خوش کرنے کی. اور عمران خان نے اڈیالہ جیل میں گزشتہ روز بڑی میرا خیال ہے اچھی بات کہی ان سب کے لیے کہ اصل میں 9 مئی کی گردان ان لوگوں کے لیے، یعنی پی ڈی ایم حکومت کے لیے ایک انشورنس پالیسی ہے. جب تک یہ 9 مئی کرتے رہیں گے اس وقت تک ان کا اقتدار ان کے خیال میں محفوظ رہے گا. لہٰذا اس دوران اگر اب عمران خان یہ کہے کہ جی میں نے اس حکومت سے بات کرنی ہے، تو اول تو یہ کہ اس حکومت کا اختیار نہیں ہے، دوسری یہ کہ اس حکومت کے جو سرکردہ ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، تو یہ 2 گھرانوں کی ملکیتی پارٹیاں ہیں. گزشتہ 40 برسوں سے پاکستان کی سیاسی بساط پہ ان کا غلبہ ہے، اور عمران خان نے 15-20 سال جو بات چیت کی ہے وہ انہی 2 گھرانوں کے خلاف بات کی ہے. اب اگر وہ انہی گھرانوں کے ساتھ بات چیت کر لیتے ہیں تو وہ اپنے بیانیے کو میں سمجھتا ہوں اپنے ہاتھ سے ہی دفن کر دیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جب تک بنیادی طور پہ جو 9 فروری کے انتخابات ہیں اس میں جس بہیمانہ طریقے سے بدھاندلی کی گئی اس کے اوپر بات چیت کا رستہ نہیں کھلتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی افورڈ کر سکتی ہے سیاسی طور پہ بات چیت کا آغاز کرنے کو.
ٹھیک ہے، لیکن بیرسٹر سیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب بانی پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور آج پرائم منسٹر نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی بلایا ہے جو پولیٹیکل یا جو معاشی چیلنجز ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں بات چیت کے لیے، اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں معلوم، وہ تو نواز شریف صاحب نے تو اپنے بہت سارے چاہنے والوں کو جس میں اینکرز بھی شامل ہیں بڑا مایوس کیا ہے۔ وہ التجائیں کر رہے ہیں ان سے کہ آپ کوئی عملی کردار ادا کریں، آپ لندن نہ جائیں، کیونکہ ہم نے سنا کہ بڑی شد و مت کے ساتھ کوشش ان کی تیاری ہو رہی ہے لندن جانے کی۔ تو مجھے معلوم نہیں کہ کس حد تک ریلیونٹ ہیں نواز شریف موجودہ صورتحال میں، جبکہ ان کے چھوٹے بھائی بڑی ہوشیاری کے ساتھ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے، بڑی ہوشیاری کے ساتھ انہوں نے نواز شریف کو ایک سائٹ پہ کر دیا۔ اگر وہ کوئی کردار ادا کرنا بھی چاہیں تو اچھی بات ہے۔ ایک بات ہمیں بہرحال ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چاہے دو ملکوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں یا کسی بھی ملک کے اندر متحارب ایک دوسرے کے مخالف جماعتیں ہوتی ہیں، ان کے اختلافات ڈائلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں، حل ہونے چاہیے۔ البتہ اس کی کچھ بنیاد ہونی چاہیے۔ جو پی ٹی آئی کے کیس میں ہے کہ فروری کے انتخابات میں جو 90-100 کے درمیان نشستوں پہ بے دریغ قسم کی دھاندلی کی گئی، جب تک اس حوالے سے بات نہیں ہوتی تو پی ٹی آئی میرا خیال ہے اپنی قبر خود کھود دے گی اگر اس نقطے پہ کوئی بات کیے بغیر اس نے مذاکرات کا آغاز کر دیا تو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا گل صاحب، ایک بار پھر اس ملکی سیاست میں مولانا صاحب بڑے ریلیونٹ ہو گئے ہیں اب۔ ایک طرف حکومت چاہتی ہے کہ مولانا صاحب ان کی صفوں میں آ جائیں، تحریک انصاف یا جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ وہاں پہ چاہتی ہیں، تو مولانا صاحب کی جو ریلیونس ہے آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ ہر بار ہم نے دیکھا ہے جب بھی ایسی کوئی کرنٹ صورتحال ہوتی ہے یہ معاملہ بڑے امپورٹنس کا حامل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان ہمیشہ انہوں نے وکٹ کے سیف سائٹ پہ کھیلا ہے، اس وقت بھی وہ سیف سائٹ پہ کھیل رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ عوامی رائے اس وقت کس سمت میں جا رہی ہے، کون عوام کو اس وقت قبول ہے، تو وہ عوامی قبولیت کی طرف میرا خیال ہے ان کا زیادہ پلڑا بھاری ہے۔ دوسری بات میرے اپنے خیال میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کے اس وقت جو قوت ہے اس کو ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے بھی سوال کیا کہ مولانا فضل الرحمان بڑے ریلیونٹ ہو گئے ہیں، سب ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، تمام تر توجہ مولانا فضل الرحمان پہ۔ اسی طرح حافظ نعیم الرحمان نے دھرنا ورنا شروع کیا تھا، ایجنڈا ان کا بالکل صحیح ہے، جو آئی پی پیز کے حوالے سے، بجلی کے ہوش ربا بل ہیں ان کے حوالے سے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اندرون خانہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہٹ مین کا کردار ادا کر رہے ہوں پی ٹی آئی کے خلاف، جس طرح مولانا فضل الرحمان، کیونکہ وہ تو بڑے مشہور ہیں کہ بیچ مجدھار بھی چھوڑ سکتے ہیں اپنے ساتھی مسافروں کو۔ تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، لیکن جو بھی اس موجودہ صورتحال کا حل نکلنا ہے میرے اپنے خیال میں، اگر تو یہ ہو کہ ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی جو جیل میں پڑے ہوئے افراد جن کے خلاف مقدمے ہیں، پھر فروری کے انتخابات کے نتائج پہ بات کیے بغیر اس پہ ملبہ ڈال کے آپ آگے کی بات کریں، تو پھر پاکستان اس منحوس چکر سے کبھی نہیں نکل پائے گا کہ الزام لگتا ہے، ہڑتال ہوتی ہے، دھرنا ہوتا ہے، پھر سمجھوتا ہو جاتا ہے اور اصل معاملہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ رول آف لا کی بات ہے، قانون کی عملداری کی بات ہے، تمام اداروں کے لیے، تمام افراد کے لیے، جب تک قانون کی عملداری نہیں ہوگی، عمل درآمد نہیں ہوگا، اس وقت تک پاکستان اسی گھن چکر میں پھنسا رہے گا۔